علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ مسجد قبلتین ہے، اس میں آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے مینار ہیں اور یہ گنبد ہیں، اس میں دو گنبد ہیں، بیسیکلی دو گنبد ہیں اور یہ جو گنبد اور مینار کا جو تصور ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ شروع دور میں اسلام میں یہ نہیں تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں یہ جو گنبد ہیں یا یہ جو مینار ہیں یا جو محراب ہے یہ نہیں تھا، یہ بعد کے زمانے میں یہ چیزیں ایجاد ہوئی ہیں۔ گنبد بھی اس میں شامل ہے یا اس طرح، یہ بعد کے زمانے میں، خیر بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اس وقت میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے، اور تقریباً مفسرین نے لکھا ہے کہ 16 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے۔ تو آپ کی بڑی دلی خواہش تھی، آرزو تھی کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف، جو کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کی بنیاد رکھی، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ تو یہ آپ کی چاہت اور آرزو تھی، اور آپ نماز میں بار بار اپنا سر، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے، پروردگار یعنی آپ اوپر کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا کرتے تھے۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ اس بارے میں آپ کی یہ ایک بڑی خواہش تھی اور یہ آپ کا چاہنا تھا۔ تو نماز کے دوران میں ہی ظہر کی نماز بتائی جا رہی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز تھی اور ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا۔ تو یہاں سے قریب ہی ہے قباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس مسجد میں بنو سلمہ کی مسجد کھلائی جاتی تھی، یہاں ان کا قبیلہ تھا۔ تو اس وقت میں یہاں کی آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو 2 رکعت پڑھ چکے تھے آپ نے۔ 2 رکعت کے بعد جو ہے جب یہ حکم نازل ہوا تو جو خواتین تھیں وہ آگے آ گئیں، جو مرد تھے وہ پیچھے چلے گئے، یعنی حکم جو نازل ہوا تو تحویل قبلہ ہو گیا۔ تو اس طرح تحویل قبلہ کے ہونے کے ساتھ یعنی جو ہے وہ دو قبلے کی مسجد کا نام اس کو دے دیا گیا۔ تو 2 قبلوں کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں ظہر کی نماز میں جو حکم نازل ہوا تو 2 رکعت میں ایک اس کی طرف قبلے کی طرف جانب کر کے نماز پڑھی گئی، اور آخری جو 2 رکعت تھی اس میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ظہر کی نماز میں چونکہ 4 رکعت ہوتی ہیں تو اس طرح اس پہ عمل ہو گیا۔ یہاں سے خبر پہنچتے پہنچتے قباء میں صبح جا کے خبر پہنچی ہے صحابہ کو، قبلہ تبدیل ہو گیا اور کعبہ کی طرف ہو گیا ہے، تو صبح جا کے پہنچی ہے۔ اس سے علماء نے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی بھی شخص کو جب شریعت کا کوئی علم جس وقت پہنچ جائے تو اسی وقت سے اس کا مکلف ہونا سمجھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کا جو اس کی مکلف ہونا ہے وہ نہیں سمجھا جاتا۔ مثلا جب صحابہ کرام کو صبح کے وقت میں اس کا علم ہوا، اس سے پہلے بہت ساری نمازیں پڑھی، یعنی جو عشاء پڑھی گئی یا مغرب پڑھی گئی یا عصر پڑھی گئی، تو آپ کو دوبارہ یہ حکم نہیں ہوا کہ صحابہ کرام ان نمازوں کو لوٹا دیں، حالانکہ اس وقت حکم نازل بھی ہو چکا تھا اور آپ کے صحابہ نے اس طرف نماز بھی پڑھ لی تھی اور کعبہ کی طرف نہیں پڑھی تھی، تو فجر میں جا کے حکم ہوا تھا۔ اب یہاں پہ اس کے 2 انٹرنس ہیں، داخل ہونے کے دروازے ہیں، ایک مردوں کے لیے ہے اور آگے جہاں سے ہم ابھی آئے ہیں وہ عورتوں کے لیے۔ تو یہ مردوں کے داخلی رستہ ہے، یہاں سے داخل ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اس کی مختصر تاریخ آپ کو بتا دی مسجد ذو قبلتین کی۔ دورات میاہ الرجال،
نماز کی طرف جا رہے ہیں. چپل لگتے ہیں اس کو. Geçen de burada dolaşıyor da oğlan da gel. تو پہلا قبلہ اس طرف ہے, اس طرف سوری یہ دوسرا قبلہ ہے جو ابھی ہے, یعنی جہاں جس کی طرف نمون کر کے نماز پڑھی جاتی ہے, اور یہ پڑھ رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, کعبہ کی طرف. اور جو پہلا جو تھا جس کی طرف منہ کر کے جس سمت میں نماز پڑھی جائی تھی وہ اس طرف ہے, ٹھیک ہے. تو اور یہ بیت المقدس کا سمت ہے, بتا بھی رہے ہیں یہاں اس جگہ پہ. اور یہ دوسرا قبلہ ہے کعبہ کی طرف, اور پہلا اس طرف سے. یہ مسجد قبلتین ہے, بڑی خوبصورت مسجد ہے, بنائی گئی ہے. اور یہ اس کے اندر سے گنبد ہے, ٹھیک ہے, 2 گنبد ہیں اس میں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پہ 2 گنبد یہ ہے, اور ایک Kayıt oranımız, kullanması.